پیارا رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہے پیارا مقابلہ۔ پیارا مقابلہ میں در حقیقت ہمارے 3 راؤنڈ ہوتے ہیں۔ پہلا راؤنڈ ہمارا ہوتا ہے ایک واقعے کے بعد ہم سوالات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے آپ بوجھو تو جانے، تیسرا راؤنڈ ہوتا ہے بوجھو تو جانے، دوسرا راؤنڈ ہمارا ہوتا ہے اشاروں کی مدد سے پہچانے۔ تو اس وقت ہم پہلے تو تعارف کرا دیتے ہیں۔ زیر ہے نویرہ صدیقی صاحبہ۔ السلام علیکم، آپ کا تعلق ہے؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ NED یونیورسٹی، یعنی NED انجینئرنگ یونیورسٹی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ لوگ پتہ نہیں کیوں لکھتے ہیں NED انجینئرنگ یونیورسٹی؟ NED ہے انجینئرنگ یونیورسٹی؟ آدمی لکھے لیاقت میڈیکل کالج، تو وہ تو ہے ہی میڈیکل کالج، پھر بھی لکھ دیتے ہیں تو NED انجینئرنگ یونیورسٹی۔ ازبر ریحان آفتاب، ماشاء اللہ، درس نظامی آپ کر رہے ہیں کوٹ ادو پنجاب سے۔ کوٹ ادو سے ایک مرتبہ غلام مصطفیٰ جدوئی جیتے تھے، وہ بھی ان کو سیٹ دلائی گئی تھی، مانا ان کی سیٹ نہیں تھی، وہ نواز شریف صاحب کی سیٹ تھی۔ پیش ہے یہاں پر سعدیہ نسیم صاحبہ، BS آنرس بایو کیمسٹری، جامعہ کراچی۔ آپ تینوں کو خوش آمدید، اور تینوں کو پھر ایک مرتبہ السلام علیکم۔ اچھا جی، اب واقعہ ہم بتاتے ہیں، اور واقعے کے بعد آگے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیا آپ سے بات ہم کر سکتے ہیں اور کیا سوال ہم آپ سے کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی تقریباً 13ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے۔ 13ویں صدی عیسوی، وہ 13ویں صدی عیسوی میں منگول آندھی آئی تھی۔ 13ویں صدی عیسوی میں منگول آندھی آئی تھی، اس کے بعد سے آج تک بغداد سنبھل نہیں سکا، اور تاتاریوں نے گزشتہ 13 دن تک، یعنی 13ویں صدی عیسوی میں 13 دن تک دریائے دجلہ کے کنارے واقع بغداد کے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ جب مزاحمت کی تمام امیدیں توڑ گئیں تو 10 فروری 1258 کو فصیل کے دروازے کھل گئے۔ عباسی خلیفہ مستعصم باللہ، اس نے اپنے وزراء اور عمرہ کے ہمراہ مرکزی دروازے سے برآمد ہوا اور ہلاکو کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہلاکو نے وہی کیا جو اس کا دادا چنگیز خان پچھلی نصف صدی سے کرتا چلا آ رہا تھا۔ اس نے خلیفہ کے علاوہ تمام اشرافیہ کو وہیں تلوار کی گھاٹ اتار دیا، اور منگول فوج البلاد کہلانے والے شہر بغداد میں داخل ہو گئی۔ نصر الدین طوسی کا بیان ہے کہ خلیفہ کو بھی چند دن بھوکا رکھنے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ وہی مستعصم باللہ ہے، یہ وہی مستعصم باللہ ہے۔ ہاں، آواز بڑھائیں تھوڑی۔ یہ وہی مستعصم باللہ ہے۔ کون؟ جس نے امام احمد بن حنبل کے کوڑے پڑوائے تھے اپنے والد سے کہہ کے۔ سنو، یہ وہی مستعصم باللہ ہے جس نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے پڑوائے تھے اپنے والد سے کہہ کر۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ اب آئی، اپنے والد سے کہہ کر، اب سمجھے؟ اپنے والد سے کہہ کر۔ اس کا دادا تھا نا معتصم باللہ، معتصم باللہ دادا تھا، اس نے اپنے والد سے کہا تھا۔ یہ چھوٹے تھے، اب میں آپ بتاؤں گا تمہیں پوری تاریخ، تمہیں صرف خلیفہ کا نام یاد ہے۔ مستعصم باللہ نے معتصم باللہ کے دور میں کوڑے پڑے تھے امام احمد بن حنبل کو، لیکن مستعصم باللہ چھوٹا تھا، وہ اس اپنے والد، اس کے والد ولی عہد بننے والے تھے، ولی عہد اپنے والد تھے، اپنے دادا کو اس نے کہلوایا تھا، اپنے والد سے کہا تھا، یعنی کوڑے پڑوائے، چھوٹا تھا یہ، اس لیے اس کا یہ حشر ہوا، اس کو بھوکا رکھنے کے بعد موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ تاتاری لشکر شہر میں اس طرح پھر گیا جیسے غضبناک بھوکے بھیڑیے۔ آپ نے اس میں ایک اور چیز بھی لکھی، استاد یعقوب کلینی کہنے پہ آئے تھے لوگ، استاد یعقوب کلینی کہنے پہ آئے تھے، یہ کیوں نہیں لکھا؟ تاتاری لشکر شہر میں اس طرح بھپر گیا جیسے غضبناک بھوکے بھیڑیے بھیڑوں پر حلہ بولتے ہیں۔ محلات کی خواتین گلیوں میں گھسیٹی گئیں، اور بغداد کے عظیم الشان کتب خانے کو، یار تم نے تو سارا منگولوں کے خلاف لکھ دیا، منگولوں نے کوئی اچھا کام بھی کیا ہے۔ سادات کا قتل عام ہو رہا تھا وہاں پہ، اس کو چھوڑ دیا۔ سادات کا قتل عام ہو رہا تھا بغداد میں بہت بری طرح سادات کو مارا جا رہا تھا، یہ مستعصم باللہ مار رہا تھا، اور استاد یعقوب کلینی، چھوڑ دو اس کو، استاد یعقوب کلینی نے باقاعدہ وہاں پر خط لکھا تھا، اور خط لکھنے کے بعد ہلاکو خان وہاں پر آیا تھا، اور ہلاکو خان نے وہاں پر آ کر سادات کے قتل عام کو روکا تھا۔ یہ روایات مختلف روایات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ اہل تشیع کی کتاب میں، کوئی کہتا ہے کہ یہ اہل سنت کی کتاب میں،
لیکن بنیادی بات یہ کہ سادات کا قتل عام مستعصم باللہ کے دور میں ہوا اور اس میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو، جو کہ بنو امیہ کے دور میں تھے، منصور کے دور میں، ان کو آل رسول سے محبت کرنے والا ماننے سے انکار کر دیا تھا. ان لوگوں نے امام شافعی کو نہیں چھوڑا، ان لوگوں نے امام انس بن مالک کو نہیں چھوڑا، امام مالک بن انس کو نہیں چھوڑا، اور انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو نہیں چھوڑا. یہ خلفاء کے لیے میرے لیے کوئی دل میں جگہ نہیں ہے اچھی. ابصار میرے دل میں کوئی عباسی یا اموی خلیفہ کے، ہاشمی ہو کچھ بھی ہو، ہاشمی سے کیا ہوتا ہے؟ ہاشمی تو ابو لہب بھی تھا. ہاں بتاؤ، میں کہہ رہا ہوں ہاشمی تو ابو لہب بھی تھا. تو حضرت عباس کے دور میں، تو حضرت عباس کے دور میں یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا دور تھوڑی ہے، نہ یہ حضرت عباس کا دور ہے. یہ تو عباسی خلفاء ہیں جنہوں نے سادات کا قتل عام کیا ہے، جنہوں نے بنو امیہ کی لاشیں نکال کر جلائی ہیں. چھوڑو تم تاریخ اپنی طرف سے ادھر ادھر مت کر یار، مجھے دکھا دیا کر پہلے. اچھا جی، اب یہ آ جاتے ہیں اس طرف کہ اب تمہاری تعریف ہو گئی تھی نا 2 دن، تو تم نے کہا اب تعریف تو ہو گئی ہے، اب تھوڑی گڑبڑ کروں. تو زیر سے اب پہلا سوال جو کہ آپ سے ہم کریں گے، بہت بری طرح رکھے جاتے ہیں سوال، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں پر ہے. ایک منٹ رکیے گا ذرا، کیونکہ انہوں نے گڑبڑ کر دی ہے ساری. سقوط سے قبل بغداد کو کس نام سے یاد کیا جاتا تھا؟ زیر نینوا، ام البلاد. اچھا ام البلاد بھی یہاں غلط جواب ہے، خیر آپ کی مان لیتا ہوں. ام البلاد مکے کو بھی کہا جاتا ہے، ام البلاد مکے کو بھی کہا جاتا ہے، اور جو مکے کی وادی ہے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے. تو اس لیے مکے کو بھی ام البلاد کہا جاتا ہے. ہمارے ابصار صاحب نے بغداد کو ام البلاد کہہ دیا. اس سے پہلے ام البلاد، جیسے کہ سید الشہداء 2 ہستیوں کے ذکر میں آتے ہیں. ایک تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب، ان کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے، اور حضرت امام حسین ان کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے، دونوں سید الشہداء کہا جاتا ہے. تو ام البلاد سب سے پہلے، عراق تو بعد میں آئے گا، بغداد تو بعد میں آئے گا، پہلے تو مکہ آئے گا، مکہ ام البلاد کہلاتا تھا. زبر، آپ کا جواب میں غلط مانوں گا کیونکہ آپ نے کچھ بھی صحیح نہیں دیا. زبر سے پہلا سوال، تاتاریوں نے کتنے روز بغداد کا محاصرہ کیے رکھا؟ 13 دن. 13 دن تک، بالکل صحیح، تالیاں. پیش سے پہلا سوال، بغداد کس دریا کے کنارے آباد ہے؟ دجلہ، دریائے دجلہ. دریائے دجلہ کے کنارے آباد ہے، بالکل درست. زیر سے دوسرا سوال، ہلاکو کے سامنے ہتھیار ڈالنے والے عباسی خلیفہ کا نام کیا تھا؟ معتصم باللہ. مستعصم باللہ. مستعصم باللہ. معتصم باللہ جو تھا اس نے امام احمد بن حنبل کے کوڑے پڑوائے تھے. معتصم باللہ دادا تھا مستعصم باللہ کا، جو کہ ابصار کو یاد نہیں آ رہا، دادا تھا. اور بچے پیدا ہو جاتے ہیں دادا کے زمانے میں بھی، ابصار کی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ شاید بچے بعد میں پیدا ہوتے ہیں، کبھی کبھی دادا کے سامنے پیدا ہوتے ہیں. اور اس مستعصم باللہ جو تھا وہ یہ وہی شخص تھا جس نے اپنے والد سے کہا تھا، والد کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن دادا تھا معتصم باللہ، جنہوں نے امام احمد بن حنبل کے قرآن کے مخلوق ہونے پر کوڑے پڑوائے تھے. انہوں نے کہا تھا میں قرآن کو مخلوق نہیں کہہ سکتا، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے کیونکہ مخلوق کو مر جانا ہے. فتویٰ یہ تھا ان کا، فتویٰ یہ تھا. اور بہت سارے لوگ قلم لیے کھڑے ہوئے تھے کہ کیا کہتے ہیں امام، کیا کہتے ہیں امام. انہوں نے کہا اگر میں قرآن کو مخلوق کہوں تو ہر مخلوق کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو کیا قرآن کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ اس بنیاد پر مستعصم باللہ نے ان کے کوڑے مارے تھے. یہ بتا دیجیے گا کہ زبر، خلیفہ کو بھی چند دن بھوکا رکھنے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، یہ کس کا بیان ہے؟ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، یہ کس کا بیان ہے؟ کس نے کہا یہ بات؟ یہ بات کس نے بتائی؟ یہ ایک بہت ہی کاذب راوی ہے جس نے بات بتائی ہے. موسیٰ. یہ کاذب راوی ہے
ابصار کے نزدیک یہ ثقہ راوی ہے، میرے نزدیک یہ کاذب راوی ہے۔ توسی نصیر الدین توسی، نصیر الدین توسی کاذب بڑا جھوٹا آدمی تھا، کاذب نصیر الدین توسی۔ اس نے کہا تھا کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد موت کا بتا دیا گیا تھا۔ سقوط بغداد کا واقعہ کس صدی عیسوی میں پیش آیا؟ 13ویں صدی میں، 13ویں صدی عیسوی میں۔ نہیں، سقوط بغداد، سقوط بغداد 13ویں صدی۔ آپ تاریخ بتائیں نا مجھے، میں تو آپ کو تاریخ بتائیے۔ 10 فروری، فضیل کے دروازے جب کھلے تھے، 10 فروری فضیل کے دروازے جب کھلے، جی ہاں 10 فروری 1285۔ چلو مان لیتا ہوں میں، 1258۔ اچھا اب آ جاتے دوسرا سوال آپ سے۔ اب یہ پہلے تو ہو گئے، دونوں ہو گئے۔ چلو اب اشاروں کی مدد سے آ جاتے ہیں۔ تصانیف کی مدد سے مصنف کا نام بتائیے۔ زیر: جانگلوس، چار دیواری، خدا کی بستی، کیمیا گر۔ جانگلوس، چار دیواری، خدا کی بستی، کیمیا گر۔ جانگلوس، چار دیواری، خدا کی بستی، کیمیا گھر۔ جانگلوس، چار دیواری، خدا کی بستی، کیمیا گھر۔ شوکت صدیقی۔ شوکت صدیقی، جواب دو۔ آپ یہ مجھے بتائیے، ان اشاروں کی مدد سے بزرگ کا نام، ان اشاروں کی مدد سے آپ نے بزرگ کا نام بتانا ہے۔ سلطان العارفین، صوفیانہ کلام، جھنگ، سلسلہ قادریہ۔ سلطان باہو۔ حضرت کچھ پڑھ دو، باہو، سلطان باہو کا کچھ کلام پڑھو۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی من میرے وچ نفی اس بات دا پانی ملیا، نفی اس بات دا پانی ملیا، تے مرشد دا دیدار ہے باہو تے مینو لکھ کروڑا حجاں پیش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیش: اشاروں کی مدد سے واقعہ بوجھیے۔ جیش اسرت، جیش اسرت 9 ہجری۔ اسرت غربت کو کہتے ہیں، اسرت امیری کو کہتے ہیں، امیر کو کہتے ہیں، غربت کو کہتے ہیں، غربت کو کہتے ہیں، غربت کو کہتے ہیں، غربت کو کہتے ہیں اسرت، یعنی جب آپ کے پاس مال دولت نہ ہو، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، حالانکہ ہم تینوں ہی غربت میں ہیں، ہم تینوں اسرت والے ہیں بھائی۔ تو جیش اسرت 9 ہجری، حضرت ابوبکر صدیق، رومی لشکر۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ۔ اور اگر آپ نے کوٹ ادو سے اس وقت
نہیں آپ سے پوچھا تھا تو دیکھوں گا تو میں آپ کو نہ یار. آپ مدرسے کی طالب علم آپ چاہتے ہو میں ان کو دیکھوں؟ بتائیں. تھوڑا سا ہینٹ. ہینڈ تو دے دیے سارے. ہینڈ تو بتائیں بھائی. غزوہ تبوک بتا دیا آپ. غزوہ تبوک. بتا دیا ہینڈ آپ. غزوہ تبوک. تو پھر کیوں نہیں آ رہا تھا غزوہ تبوک؟ حضرت ابوبکر صدیق کا جب نام آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے پوچھا تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ تو نے پوچھا گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا. تھوڑا کنفیوژن تھا. کنفیوژن کس بات کا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا جب نام آئے گا, جب ابو بکر کا نام آتا ہے تو کنفیوژن دور ہو جاتا ہے, پھر کنفیوژن نہیں رہتا. کنفیوژن ابو بکر سے پہلے رہتا ہے, ابو بکر کے بعد کوئی کنفیوژن نہیں رہتا. آگے چلتے ہیں جناب, آپ سے سوال کرتے ہیں. آپ زیر سریت, آئے ہائے ہائے ہائے, یہ تو میں پہلے بتا دوں, اس کو سنتے ہی بتا دوں. سریت ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے رسول کی پیاری 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 زوجہ, جن کو آپ پیار سے حمیرہ کہتے تھے, عائش کہتے تھے, اور آپ اتنی عظیم المرتبت ہستی تھیں. یا ماں آپ کو میرا سلام ہو, آپ اتنی عظیم المرتبت ہستی تھیں کہ جب آپ واقع افک ہوا تو اس موقع پر آپ پر بڑے معاذ اللہ بیہودہ الزامات لگائے گئے. تو اس وقت آپ نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا, 30 دن کے لیے کمرے میں بند کر لیا. ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں, مدرسے سے پڑھے ہوئے, ان کو یاد ہوگا کہ اس وقت جب حضرت یوسف کا کرتا پھٹا تھا تو ایک بچے نے گواہی دی تھی. جب حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگا تو حضرت عیسیٰ نے گواہی دی تھی. لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تو کوئی گواہی اس لیے نہیں دے رہا تھا. وقت کے دو بڑے صادق, بچہ اور تو چھوڑ دیجیے آپ, حضرت ابو بکر کون ہے؟ صدیق نہیں ہے, وہ صدیق نہیں ہے. کون کہتے ہیں انہیں صدیق؟ غلط کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں, وہ صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر, کیونکہ صدیق اصغر تو سارے صحابی ہیں, صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر اور صادق یعنی رسول اللہ, دو سچے اپنے دور میں موجود ہیں. وہ گواہی نہیں دے رہے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا تم لوگ رک جاؤ, میں 10 آیات برات نازل کروں گا. تو یہ ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے ماں, آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, آج تمام ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میری کتاب چونکہ مکمل ہو چکی ہے حضرت عائشہ پر. اس کتاب کا مقدمہ سعودی حکومت کا میں بہت شکر گزار ہوں, خاص طور پر کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز کا. انہوں نے مجھے اس کی اجازت دی تھی, لیکن محمد بن سلیمان نے مجھے اس اجازت کو آگے جانے دیا. میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب کا مقدمہ جنت البقیع میں ان کی قبر پاک کے پاس بیٹھ کے ان کے قدموں کے پاس لکھا ہے. تو یہ اجازت سے مجھ کو ملی تھی وہاں جانے کی, 15 سے 20 منٹ کی, اور میں نے وہاں پہ جا کے لکھا ہے. انشاءاللہ جلد آئے گی, آپ پڑھیے گا. آپ دوسرا سوال آپ سے صبر. بندرگاہ تہامہ حضرت حوا بحیر احمر جدہ. جدہ عربی میں دادی کو کہتے ہیں, عربی میں دادی کو جدہ کہتے ہیں. تو ہماری دادی ہیں حضرت حوا علیہ السلام, تو اس لیے آج جناب پیش کی طرف آ جاتے ہیں. پیش سے پہلے سوال, اشاروں میں سے شخصیت کا نام بتائیے. عمر کوٹ 14 بائی مجدد الفسانی. عمر کوٹ 14 بائی مجدد الفسانی. چلو ایک اور بتا دیتا ہوں, نورتن. کیا؟ نورتن. چلو ایک اور بتا دیتا ہوں, بیربل. اکبر. اکبر کون؟ محلے کا لڑکا ہے کوئی اکبر؟ اکبر بادشاہ. اکبر بادشاہ نہیں, جلال الدین محمد اکبر. جلال الدین محمد اکبر ان کا یہ نام ہے, اس لیے کہ ان کو کہا یہ گیا تھا کہ, خیر بڑا واقعہ, ابھی اتنا کو ٹائم نہیں ہمارے پاس. تیسرا اور آخری راؤنڈ ہم آ جاتے ہیں اس طرف. زیر ابو فضل. ابو فضل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
کن چچا کی کنیت تھی، اور انہی فضلوں کی وجہ سے ایک گروپ بنا تھا، اس کا نام تھا حلف الفضول. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے آپ کا. تالیاں بھائی، تالیاں کریں. اچھا، ہم نے ساری تالیاں الیکٹرانک کر دی ہیں تاکہ ہم پر الزام ہی نہ لگے کہ مسلمان تالیاں بجاتے ہیں. ہم تو بجاتے ہی نہیں، سسٹم بجاتا ہے. آج سسٹم کو گالیاں دو، کفر کے فتوے لگاؤ سسٹم، تم کافر ہو، تم تالیاں بجاتے ہو. سسٹم کافر، سسٹم ہی بجاتا ہے، ہم تو نہیں بجاتے، سسٹم بجاتا ہے، سسٹم بجاتا ہے. جی زبر. حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ کس پیغمبر کو قرآن مجید میں خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. ہاں، حضرت داؤد. مجھے پتا ہے مدرسے کا بچہ ہے، اور بتا حضرت داؤد علیہ السلام ان کو خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات میں سے لوگ بیان کرتے ہیں معجزات جو کہ لوہا نرم ہو جاتا ہے، پرندے آ جاتے تھے، بات سنتے تھے، یہ سب اپنی جگہ پر. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک اور بھی بہت بڑا معجزہ تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ نہیں تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں گرم ہو جائے. یہ تو معجزے ہیں. جیسے رسول کا معجزہ ہے کہ بھئی آپ نے کنکریاں بول پڑیں ابو جہل کے ہاتھوں میں، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، سب سے بڑا معجزہ. اسی طرح حضرت داؤد کا سب سے بڑا معجزہ پتہ ہے آپ کو کیا تھا؟ پتہ ہے آپ کو کیا تھا؟ حضرت داؤد اپنے ہر گیت میں رسول کا نام لیا کرتے تھے، محمد آتا تھا اس میں. ان کا سب سے بڑا معجزہ تھا کہ وہ بہت پہلے سے اپنے ہر گیت میں کہتے تھے محمد صلی اللہ، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام. اس کے علاوہ آ جاتے ہیں آپ کی طرف پیش. اردو میں قرآن مجید کی تفسیر ضیاء القرآن کس مایہ مفسر نے تحریر کی ہے؟ ان کے بیٹے کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں وزیر مملکت برائے مذہبی امور بھی رہے تھے، اور بیٹے ان کے بہت اچھے، بڑے پیارے آدمی، بہت قابل آدمی. بیٹے کا نام ہے پیر حسنات شاہ. آپ بتا دو. چلو اب تو بتا دو. کیا بولا ہم نے؟ پیر حسنات شاہ. شاہ ولی اللہ. کمال ہو گیا. اس بات پہ میری کمر میں درد تھا بھی تھوڑی دیر پہلے، میں وہ بتا رہا ہوں. یہ اب شاید 4 دن تک اور نہیں جائے گا. پیر کرم شاہ الازہری، انہوں نے ضیاء النبی بھی لکھی ہے، اور آخری سلسلہ چلتے ہیں. میرے خیال ہو گیا پورا. اچھا یہ کہ رہ گیا سوال. ہاں جی سوال رہ گیا. میثاق لکھنؤ برصغیر کی تاریخ کا اہم واقعہ ہے، بتائیے کس سن میں پیش آیا؟ میثاق لکھنؤ. وہ شاہ ولی اللہ جب سے آپ نے کہا ہے میرے کمر میں اور درد ہو گیا. جی میثاق لکھنؤ آپ کو نہیں پتا، 1916 میں پیش آیا تھا. زبر. پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کا نام بتائیے. یہ آپ کا خیر شعبہ ہے بھی نہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کے پہلے چیف جسٹس. میاں عبدالرشید. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. جسٹس میاں عبدالرشید صاحب، ویری گڈ. تالیاں بجاؤ زور سے. ہمارا کوئی نصیب نہیں ہے، ہم نہیں بجا رہے، ہم نہیں بجا رہے. یہ سسٹم بجا رہے. سسٹم غلط ہے، سسٹم اٹھا کے پھینک دو. اچھا جی، بگلیہار ڈیم. بگلیہار ڈیم کس دریا پر واقع ہے؟ پگلیہار ڈیم. ہاں ایک ہے بگلیہار ڈیم ہے. ایسے پوچھیے مجھے بگلیہار ڈیم. بگلیہار ڈیم، بگلیہار ڈیم بہت خشک پارٹیسپینٹ ہے آج بیچ والے کے سوا، ہمارے زبر بھائی والے کے سوا. آپ پڑھ کے آئے ہو ماشاء اللہ، گڈ یار، اچھا لگ رہا ہے مجھے. بگلیہار ڈیم. بگلیہار ڈیم دریائے چناب پر واقع ہے. پڑھا کرو بیٹا، پڑھ کے آتے ہیں، ایسے نہیں آتے. اب سار نے تمہیں اپنی پسند سے تو نہیں چنا تھا، لگ رہا ہے. چیک کروں گا ابھی. تو مجھے رزلٹ بتا دیجیے، رزلٹ بتا دیں. تیس کیسے ہو گئے پیش کے؟ زیر کی 30، پیش کے 30. زیر کی 30 مجھے بولنے تو ہو گیا، میں سن لیا ہے. زیر کی 30 پیش کے 30. زیر کی 30 پیش کے 30. جی یہ کیا ہے؟ پرچیاں لے کے آ تو میرے سامنے، سفارشیں لے کے آ جاؤ. کس کی سفارش ہے؟ سفارش ہے کیا ہے اس میں؟ کیا لکھا ہے؟
تم وہی ہو نا جو نمبر چینج کر رہے تھے غلط ہے نا؟ ہاں چلو ٹھیک ہے. شیر کے 30 پیش کے 30 تو آپ دونوں تو گئے. آج کے فاتح زبر 60 نمبرز کے ساتھ ماشاءاللہ. اور آپ کے لیے فوڈ بستی کی طرف سے گفٹ ہیمپر, سیوسٹن کی واچز. دیکھیے جو واچز جو ہیں جی بھائی ریکویسٹ کرو بھائی. ریکویسٹ یہ ہے کہ یار دیکھو یہ لوگ گھڑیاں نیچے رکھتے ہیں تاکہ میں بیٹھوں, میری کمر میں درد ہو. ہاں جی بہت ہے. میں کوٹا دو سے ہوں اور ہمارے پورا ڈسٹرکٹ کی جو آبادی ہے وہ راول پنڈی اور اسلام آباد سے زیادہ ہے, لیکن ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں نہ یونیورسٹی ہے نہ یونیورسٹی کا کیمپس ہے. تو میں آپ کے توسط سے یہ جو ہے نا بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے یہ سن رہے ہیں تو ہمیں مظفر گڑھ کو جو ہمارا بیکورڈ ادارہ علاقہ سمجھا جاتا ہے انہیں یونیورسٹی دی جائے تاکہ ہماری تعلیم مظفر گڑھ سے زرتاج گل وزیر جیتی ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ ڈیرہ غازی خان سے جیتے, ان کا الگ حلقہ ہے. آپ کیا سے کون جیتا ہے؟ منسٹر میاں شبیر علی قریشی صاحب وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن عرصے سے کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں. میں بنواؤں گا. بہت شکریہ سر, میں بات بہت شکریہ. میں خان صاحب سے بات کروں گا. ٹھیک ہے میں بات کروں. تو سوئسٹن واچز ہیں. ایک واچ آپ کے لیے, آپ کبھی فردوس کی لون پہنتی تھی ہیں, اب یہ پہنا کرو. یہ آپ کے لیے, آپ کبھی پہنتے ہی نہیں ہوں گے فردوس کی لون مگر آپ یہ پہنا کرو, اور آپ بھی پہنتے ہوں گی تو آپ کے لیے یہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پیزا پوائنٹ کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے. مرحبا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے پاس, فوٹائل کا گفٹ ہیمپر آپ کے پاس ہے, پیزا ہٹ کا واچر ہے, اور جو آپ کے لیے خاص طور پر ہے وہ اسپیشل گفٹ ہے مرحبا کی طرف سے, اس میں آپ کو شربت ملے گا. یہ اسپیشل گفٹ ہے تاکہ آپ شربت پئیں اور بہت ٹھنڈی ٹھنڈی نیند سوئیں. تو یہاں پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب اچھا ایک میں سوال کر لیتا ہوں بائک کے لیے. بلینی کی بائک مرحبا کی بائک ہے, اور مرحبا کی بائک کے سوال یہ میرا گرم پانی کہاں چلے گا یہاں سے؟ گدی کے پیچھے پڑا ہوا ہے, یہ دیکھو یار, دیکھو دیکھو یہ دیکھو. ہاں اچھا اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کالرز کے لیے. کالرز کے لیے سوال میں کر رہا ہوں, اور سوال یہ ہے کہ آپ نے مجھ کو یہ بتانا ہے, غور سے سن لیجیے سوال, آپ نے مجھ کو یہ بتانا ہے کہ وہ کون سے صحابی تھے کہ جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن پھر بھی ان کو جنگ بدر میں حصہ, آپ نے نہیں بتانا تو کالرز کے لیے, پھر بھی ان کو جنگ بدر میں حصہ لینے کا ثواب عطا کیا گیا کیونکہ وہ کسی اور کام میں تھے اور وہ کسی کی تیمارداری میں تھے. لہٰذا آپ نے جواب دینا ہے. یہ کوشچن آپ سن لیں غور سے, ایک بار پھر میں دوہرا دیتا ہوں. وہ کون سے صحابی عظیم تھے کہ جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا, رسول کے کہنے پر نہیں لیا, اور رسول کے کہنے پر کچھ اور کام کیا, کسی کی تیمارداری کی, لیکن انہیں مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا گیا اور انہیں جنگ بدر کے شرکاء میں سے شریک کہا جاتا ہے. آپ نے جواب دینا ہے. ہمیں کالز ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہا ہوگا, آپ نے جواب دینا ہے. جواب دیں گے تو پھر ہم آپ کو بلینی کی بائک دیں گے. ویسے جو بھی جواب ہوگا وہ مجھے کان میں بتا دیں گے, میں ان سے پوچھ لوں گا. پتہ ہے آپ کو یار, پتہ ہے مجھے. مرحبا کی دیں گے آپ کو بھائی, مرحبا کی بائک آپ کو دیں گے. آپ کو پتہ ہے کون ہے وہ, آپ کو پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے آپ کو کون ہے. تو ایک وقفہ دیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے.